بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یوم شہداء منایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی آگاہ کر دیا تھا, لیکن اصل معاملہ کیا ہے جو وہاں پہ اعلان ہوا ہے, اور آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ آج پہلی بار تحریک انصاف کی اس رائٹ ڈائریکشن اور رائٹ اسٹریٹجی کی وجہ سے فائدہ ہوا. یعنی اس میں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ تو موجود تھی, یا وہ تو وہاں پہ آئی جس میں بیرسٹر گوہر تھے, شیخ وقاص اکرم تھے, یا دیگر جگہوں کے اوپر تھے, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود تھی. لیکن آج کی بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی محمود خان اچکزئی بھی جو باغ ناران ہے پشاور کا, وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اس دعائیہ تقریب کے اندر شرکت کی ہے. یعنی آپ اس کو اندازہ کیجئے کہ آج پشاور کے اندر جو دعائیہ تقریب تھی وہ دعائیہ تقریب سے زیادہ ایک بڑے جلسے کا منظر پیش کر رہی تھی, اور وہاں پہ صرف تحریک انصاف موجود نہیں تھی بلکہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کے کارکنان وہ بھی موجود تھے, اور یہ ایک جلسے کا جو منظر ہے وہ پیش کر رہی تھی. اچھا, اس کے بیچ میں جو تقریریں ہوئیں وہ تو چلے ہم علی امین گنڈا پور کی سپیچ کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں, لیکن اصل بات وہ تھی جو وہاں پہ انہوں نے محمود خان اچکزئی نے بات کی ہے. انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ انصاف دلوانے کے لیے تحریک چلائیں گے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم پورے خیبر پختونخوا کے اضلاع میں تحریک چلاتے ہوئے ملک بھر کے اضلاع میں جائیں گے, بعد میں اکٹھے پورے ملک سے اسلام آباد کے لیے نکلیں گے. یعنی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہ تحریک انصاف ابھی نہیں کہہ رہی, بلکہ اس کے اوپر محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے خیبر پختونخوا سے ملک کے ہر ضلع میں جائیں گے, اور پھر پورے ملک سے اکٹھے ہو کے ہم اسلام آباد کی جانب نکلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایک نئی تحریک جو اتحادی جو ہیں وہ بھرپور ساتھ دیتے ہوئے وہ اس کے اندر نظر آ رہی ہے. اب یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. اس کے بیچ میں جو آپ کو خبر دینی ہے وہ آج علی امین گنڈا پور کی سپیچ ہے. علی امین گنڈا پور نے جارحانہ سپیچ کی اور ایک تگڑی سپیچ تھی. اس سپیچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, ہم یہ سوال اٹھاتے رہیں گے کہ بتایا جائے کہ گولی کس لیے چلائی گئی ہے. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ بچے قوم کے بچے ہیں, تمہارے گھر میں بھی بچے ہوں گے, ہر گزرتا لمحہ تمہارا قرب تمہارا درد بڑھائے گا اور تمہیں سوچنے پر مجبور کرے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد میں اور حکمرانوں کو یہ پیغام دیا اور کہا کہ ہمارے بے رحم اور ظالم حکمرانوں کو یہ پیغام ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے. اب وہ سوال تو اٹھا رہے تھے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے گولی چلانے کے حوالے سے بھی کچھ بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ قوم اس پہ تمہیں معاف نہیں کرے گی. اب یہ سوال, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو انفرادی حیثیت میں اٹھا رہی تھی, اب انفرادی حیثیت سے بات تھوڑی آگے جاتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور نے چونکہ میڈیا سے بھی انٹریکٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ سول نافرمانی کا اعلان میں نے نہیں کیا, عمران خان نے اعلان کیا ہے, لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا, عمران خان کا جو فیصلہ ہوگا, ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. یہ بات انہوں نے اس لیے کی ہے چونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور اگر سول نافرمانی کی اس تحریک کے اندر شامل ہوئے تو حکومت اور مقتدرہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ پھر تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ختم ضرور کریں, لیکن ختم کرنے سے پہلے بھی تو آپ نے اس حکومت کو کتنا کچلنے دیا کہ ان کا اپنا آئی جی ان کی بات نہیں سنتا, اور وہ ڈی پی او کو فون کر کے کہتا ہے, ہری پور کے ڈی پی او کو, کہ آپ نے اس حوالے سے مقدمہ درج نہیں کرنا. پھر علی امین گنڈا پور نے اپنے صوبے کے حوالے سے کہا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے بغیر ہمارے لیے اتنی طویل سرحد کے اوپر امن قائم کرنا ممکن نہیں ہے. مسئلہ تو میرے صوبے میں آ رہا ہے, نقصان تو میری معیشت کو آ رہا ہے. تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ اس کے ٹی او آرز طے ہونے چاہیے. اب ایک جانب آپ جو ہے وہ ان کو خیبر پختونخوا والوں کو جب وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے بات کرنی ہے تو کہا جاتا ہے دیکھیں یہ تو ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہیں اور یہ تو فیڈریشن کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایک ہفتے سے چین میں موجود تھیں, آج وہ اپنا دورہ مکمل کر کے وہاں سے روانہ ہو گئی ہیں. تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے اور بتایا گیا جی ایئرپورٹ پر جو ڈائریکٹر فارن افیئرز ہیں اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کو رخصت کیا ہے. تو اب انہوں نے دورہ کیا ہے تو ان کو وزیر اعظم کا جو طیارہ ہے, جو سرکاری پاکستان کا طیارہ ایئر فورس کا, اس کے ذریعے انہوں نے سفر کیا ہے. لیکن کیا یہ دیگر وزرائے اعلیٰ کو, علی امین گنڈا پور کو یا دیگر نے اگر کسی جگہ پہ وزٹ کرنا ہو تو اس کو بھی یہ ہوگا؟ تو میرے خیال سے یہ چیزیں اپنی جگہ پہ سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب دینا ہی ہمیں دینا پڑے گا. اچھا, اب تحریک انصاف صرف آج پشاور کی حد تک نہیں ہے بلکہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر
جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا وہاڑی کے اندر یا دیگر جگہوں کے اوپر وہ شریک ہوئے اور انہوں نے دعائیہ تقریب رکھی. اچھا آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ محمود خان اچکزئی وہاں پہ گئے ہوئے تھے, میں نے فواد چوہدری صاحب کی جو اہلیہ ہبہ فواد ہے ان کو بھی اس تقریب کے اندر دیکھا ہے, دعائیہ تقریب کے اندر, اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھی. تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل تک جو لوگوں کو توڑ رہے تھے اور آپ کا خیال یہ تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ آپ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, پھر ان لوگوں نے کسی نے مجبوری میں کر دیا ہوگا, کسی زبردستی ہے, اس کا فیصلہ تو عمران خان کریں گے کہ وہ کس کو لینا چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا, وہ لوگ بھی آج تحریک انصاف کی جانب دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو تحریک انصاف سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں, چاہے یہ ان کی مجبوری ہے, جو بھی آپ اس کو ان کے سیاسی کیریئر جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. اب اس پہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ڈی چوک کا میٹر ہے جس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کر رہا کہ وہاں پہ کیا ہوا. اب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا, تو اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کے جو ایک درخواست ہے توہین عدالت کی, اور وہ درخواست اس کے اوپر کل سماعت ہوگی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق اس کی سماعت کریں گے, اور اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹری داخلہ نے رپورٹ جمع کروائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اجازت لیں, آپ اجازت نہیں لیتے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو سنجانی چلے جانا چاہیے. تو تحریک انصاف نے اس بات کو نہیں مانا. بھائی یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے اب کہ وہاں احتجاج ہونا چاہیے تھا, احتجاج ہوا, احتجاج ٹھیک تھا, احتجاج غلط تھا, یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. ڈیبیٹ اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں, جو سوالات اٹھے ہیں, ان سوالوں کے جواب دیں. اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے, ہر گزرتے لمحے کے ساتھ, ہر گزرتے دن کے ساتھ کی چیزیں ہوتی جائیں گی اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے ہمارا نقصان ہوگا, ہمارے ملک کا نقصان ہوگا. تو آپ اس کو ضرور کریں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, کل میں نے آپ کو بتایا تھا, آج یہ اندازہ کریں کہ چھٹی کا دن تھا, تحریک انصاف والے بیچارے آج بھی وہ پیشیاں بھگت رہے تھے. بتایا گیا کہ جناب ڈیوٹی میجسٹریٹ اسلام آباد احمد شہزاد گوندل صاحب کی عدالت کے اندر تھانہ I-9 میں گرفتار جو 18 کارکنان ہیں ان کو پیش کیا گیا, جس کے بعد عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا ہے. تو آپ میرا خیال ہے ان چیزوں کے اوپر جائیں, نہ کہ باقی چیزوں میں. تحریک انصاف والے تو چلیں یہ کر ہی لیں گے, اور تحریک انصاف نے جب مذاکرات کی بات کی ہے تو اب وہ سہیل وڑائے صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب دیکھیے مذاکرات اگر سنجیدہ ہوتے تو تحریک انصاف بھی جو ہے وہ کال واپس لیتی تو اور حکومت بھی اعتماد سازی کے لیے کچھ نہ کچھ قیدی ضرور رہا کرتی. اس لیے فی الحال مذاکرات کی بات جو ہے وہ نان سٹارٹر ہے. تو تحریک انصاف اتمام حجت کر رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ چلیں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے وہ ضرور کریں. کل میں نے آپ کو خبر دی تھی, اس پہ آج BBC والوں نے کچھ لکھا, میں ضرور بتانا چاہتا ہوں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمل یونیورسٹی کے اندر DGISPR گئے تھے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری, اور انہوں نے سوشل میڈیا کے منفی پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی. آج BBC کے ساتھ جو منسلک اعظم خان ہے انہوں نے ٹویٹ کیا جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے, اور وہ ذرا دلچسپی سے بھی بھرپور ہے اور ذرا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان کیا پوچھ رہے ہیں. اعظم خان BBC سے منسلک کیا لکھا ہے کہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے DGISPR سے سوال کیا کہ کیا سوال کرنے پر میں اٹھایا تو نہیں جاؤں گا. DG نے استفسار کیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جسے اٹھایا گیا ہو. تو طالب علم نے آگے سے جواب دیا جی ہاں. تو کچھ طلباء سے کہا گیا کہ ابھی آپ کم عمر ہیں, آپ کو تاریخ کا صحیح علم نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا سے متعلق وہ سیشن تھا, یہ اوپن تو نہیں تھا, نہ ہی اس حوالے سے کوئی اعلامیہ آیا ہے.